اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج کے ولاگ میں آپ کو ایران اور اسرائیل کی کشیدگی، حال ہی میں اسرائیل نے ایران کے سفارت خانے کے اوپر جو میزائل حملہ کیا ہے، اس کی ہلاکتوں کے بعد کیا ایران اسرائیل کا جوابی کارروائی کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے، اور کیا وہ اپنا یہ حق محفوظ رکھتے ہوئے اس پر جوابی کارروائی کرے گا، اس کے حوالے سے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ایران نے سوموار کی شام کو دارالحکومت دمشق میں اپنے سفارت خانے پر ہونے والے فضائی حملے کے جواب میں شدید رد عمل دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس حملے میں پاسداران انقلاب کے 7 ارکان سمیت مجموعی طور پر 13 افراد ہلاک ہوئے تھے، جس میں 6 شامی شہری بھی شامل ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں پاسداران انقلاب کی بین الاقوامی شاخ القدس فورس کے ایم کمانڈر بریگیڈیئر جنرل محمد رضا زائدی بھی شامل ہیں۔ اس حملے پر اسرائیل کی جانب سے اب تک کوئی باقاعدہ بیان سامنے نہیں آیا ہے، تاہم ایران اور شام نے اس حملے میں اسرائیل کے ملوث ہونے کے امکانات ظاہر کیے ہیں۔ لندن اسکول آف اکنامکس کے بین الاقوامی امور کے پروفیسر فواز برجیس نے کہا ہے کہ یہ صرف ایرانی ریاست پر حملہ نہیں ہے، بلکہ قدس فورس کی قیادت پر بھی حملہ تھا۔ یہ ایک ایسی طاقت کا حملہ تھا جو حزب اللہ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے اور ایران کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ وہ جب بھی چاہیں ہم آپ کے کسی بھی شہر کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ دمشق میں ہونے والے فضائی حملے کے بعد ایرانی حکومت کے اعلیٰ عہدیداران کی جانب سے شدید تنقید سامنے آئی ہے اور اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائیوں کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اب ایران کے رہبر اعلیٰ خامنائی نے خبردار کیا ہے کہ ہم ایران اس کا بدلہ لیں گے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے اس حملے کو غیر انسانی، جاہرانہ اور بدترین فعل قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے شامی ہم منصب سے فون پر بات چیت میں کہا ہے کہ یہ حملہ تمام بین الاقوامی قوانین اور ضوابطے کے خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے براہ راست اسرائیل پر الزام لگایا ہے اور وزارت خارجہ کی ویب سائٹ پر ایک بیان دیا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو اپنا ذہنی توازن کھو چکے ہیں، اور وہ جو حملے کر رہے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنی سیاسی بصیرت اور سیاسی عقل کو کھو چکے ہیں۔ ان تمام بیانات کی روشنی میں اسرائیل اور ایران کی اتحادیوں کے مابین مزید پرتشدد کارروائیوں کے امکانات کے خطرے کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ جبکہ غزہ کی جنگ جاری ہے، تاہم ماہرین نے کہا ہے کہ ایران کے پاس اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کرنے کے لیے بہت محدود مواقع موجود ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے امور پر تجزیہ کرنے والے مصنف کہتے ہیں کہ ایران عسکری صلاحیت اور معاشی اور سیاسی صورتحال کی وجہ سے اسرائیل سے بڑا تنازع مول نہیں لے سکتا، لیکن اپنے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے وہ اپنا حق محفوظ رکھتا ہے۔ ایران براہ راست اسرائیل کے خلاف کارروائی نہیں کرے گا۔ اسرائیل نے اس حملے سے واقعہ ایران کی تذلیل کی ہے۔ ایران چونکہ یورینیم کی افزودگی کر رہا ہے، اس معاملے میں آگے بڑھ رہا ہے اور ایران کے لیے 50 بیلسٹک میزائل داغ کر 100 اسرائیلیوں کو ہلاک کرنے سے زیادہ اپنا دفاع مضبوط کرنا ہے، یعنی ایٹمی قوت بننا ہے۔ نہ صرف اسرائیل کے خلاف بلکہ امریکی ریاست کے خلاف بھی اس کو ایٹمی قوت بننا ہے۔
غزہ میں جنگ کے آغاز سے شام، عراق، لبنان اور یمن میں موجود ایرانی حمایت یافتہ عسکری گروہوں کی جانب سے اسرائیلی مفادات کے خلاف میزائلوں اور ڈرون حملوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ تاہم ان حملوں کو محدود رکھا گیا تاکہ اسرائیل کے ساتھ بھرپور جنگ نہ چھڑ جائے۔ اسرائیلی سفارت خانے اور ایرانی حمایت یافتہ قوتوں کی جانب سے جو حملے ہو رہے ہیں ان کے پیچھے ایران ہی ہے۔ لیکن کیا ایرانی حمایت یافتہ حزب اللہ، جو پہلے ہی لبنان کی شمالی سرحد پر اسرائیل سے جھڑپوں میں مصروف ہے، دمشق میں حملے کا جواب دے سکے گی؟ یہ وہ سوال ہیں جو آنے والے وقتوں میں ایران کو دینا ہوں گے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حزب اللہ دنیا کی ایک بڑی غیر سرکاری عسکری طاقت ہے، اور آزاد تخمینوں کے مطابق حزب اللہ کے پاس 20,000 سے 50,000 کے قریب جنگجو موجود ہیں، جن کی اکثریت شام کی خانہ جنگی میں شرکت کے باعث تربیت یافتہ اور عسکری اعتبار سے تجربہ رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے مطابق حزب اللہ کے پاس تقریباً 1,30,000 راکٹ میزائل بھی ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا حزب اللہ اسرائیلی جنگ میں پھنسنا چاہتی ہے، لیکن یہ نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل ان کو اس بات کا ادراک ہے کہ نتنیاہو اور اس کی جنگی کابینہ شدت سے جنگ کو وسعت دینا چاہتی ہے، کیونکہ نتنیاہو کا مستقبل غزہ میں جنگ جاری رہنے اور حزب اللہ اور ایران کے خلاف جنگ چھیڑنے سے جڑا ہوا ہے۔ لیکن دوسری طرف ایران ایسے علامتی حملے کرنے کا ماہر ہے۔ 2020 میں عراق کے الاسد فضائی اڈے پر ہونے والے بیلسٹک حملوں کی جانب سے ایران نے بغداد میں ایک امریکی ڈرون حملے میں پاسداران انقلاب کے کمانڈر قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے جواب میں الاسد اڈے کو نشانہ بنایا تھا، لیکن اس میں کوئی امریکی فوجی ہلاک نہیں ہوا تھا۔ اس میں بھی یہی خبر دی جا رہی تھی کہ پہلے سے امریکیوں کو آگاہ کیا گیا تھا کہ یہاں پر حملہ ہوگا، اس لیے اس میں کوئی بھی امریکن ہلاک نہیں ہوا تھا۔ اب سب چیز اس پر منحصر ہے کہ کیا ایران اپنی ساکھ و تذلیل کو بچانے کے لیے اسرائیل کو جواب دے گا یا نہیں۔ یہ وہ سوالات ہیں جو آنے والے وقتوں میں ایران کو دینے ہوں گے کہ کیا ایران صرف کاغذی شیر بننا چاہتا ہے یا واقعی وہ اس کا جواب دے گا۔ یہ وہ سوالات ہیں جو آنے والے وقتوں میں ایران کو دینا ہوں گے، اور اس کا انتظار فلسطین میں موجود فلسطینی مجاہدین بھی کر رہے ہیں کہ ایران کو شدید طریقے سے اسرائیل کا جواب دینا چاہیے۔ امید ہے آپ کو آج کا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا۔